نظر بد کی دو قسمیں بتائی گئی. علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے نظر بد کی دو قسمیں بتائیں. پہلی قسم جو ہے انسان کی نظر انسان کو لگتی انسان کو لگتی جس کی مثال میں نے آپ کو دی. اور ایک ہوتی ہے جنات کی نظر بھی لگتی. اس کے تعلق سے جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے. ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتعوذ من عین الجان والانس. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ جنات اور انسانوں کی نظر بد سے اللہ کی پناہ مانگتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس کی؟ جنات اور انسانوں کی. جیسا کہ قرآن کی وہ آیت سورہ ناس کی من الجنۃ والناس قل اعوذ برب الناس. آپ کہہ دیجئے میں اپنے رب سے جو ہے پناہ طلب کرتا ہوں. کس سے؟ من الجنۃ والناس, جنات اور انسانوں کے نظر سے جو ہے اللہ کی پناہ میں آنا. تو میرے بھائیوں پتہ یہ چلتا ہے کہ دو قسم کی نظریں ہیں. ایک انسان کو نظر لگتی ہے, اور انسان کی نظر میں خود کی نظر خود کو بھی لگ سکتی ہے. خود کی نظر خود کو یا خود کے مال کو لگ سکتی ہے. اور جنات کی نظر کے تعلق سے امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر انسان کو کسی نیزے سے وار کیا جائے, اگر انسان کے جسم میں کسی نیزے سے وار کیا جائے یا نیزہ اس کے سینے میں گھسا دیا جائے, اتنا نقصان نہیں ہوتا جتنا نقصان جنات کی نظر سے ہوتا ہے. یہی وجہ ہے میرے بھائیوں, حمامات, باتھ روم جاتے ہوئے, ٹوائلٹ جاتے ہوئے, حمام جاتے ہوئے ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے قرآن یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کے ذریعے سے کہ ہم کو دعا کا اہتمام کرنا ہے. اللہم انی اعوذ بک میں تیری پناہ میں آتا ہوں من الخبث والخبائث. شیطان جو جن مرد ہیں یا جن عورتیں ہیں ان سے میں تیری پناہ میں آتا ہوں. یہ دعا کر کے آپ جو ہے باتھ روم کے اندر داخل ہوتے ہیں. کیوں؟ ان کی نظر بھی جو ہے آپ کو ہلاک کرنے کے لیے کافی ہو سکتی ہے. اور اسی طریقے سے دیکھیے ایک اور جو حدیث آتی ہے کہ میدان میں اگر آپ جاتے ہیں, کسی بھی نئی جگہ آپ اترتے ہیں, یا کہیں میدان میں آپ اگر حمام کے لیے اترنا چاہتے ہیں, تو یہ حکم دیا گیا حدیث کے اندر کہ آپ کو بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم, یہ دعا پڑھ کر کے جو ہے آپ کو اپنے حمام سے فارغ ہونا ہے. اپنے حمام سے جہاں میدان وغیرہ میں آپ جاتے ہیں نا, باہر کہیں سفر میں ہیں, میدان میں اگر آپ اترتے ہیں تو وہاں پر بھی کہیں پر جو ہے جن شیطان ہو سکتے ہیں, جس کی حفاظت کے لیے ہمیں جو ہے یہ دعائیں سکھلائی گئی ہیں, اس کا اہتمام کرنا چاہیے. اسی طریقے سے خود کی نظر خود کو لگ سکتی ہے. جیسا کہ اس کی مثال کے طور پر ہم جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھتے ہیں. سورہ کہف کے اندر جو ہے ایک اصحاب الجنہ کا واقعہ ذکر کیا گیا ہے, یعنی باغ والوں کا ذکر کیا ہے. دو لوگوں کا ذکر کیا گیا جو باغ والے تھے. تو ان میں سے ایک شخص جو ہے, ایک دوست جو ہے اپنے دوست کو کہہ رہا ہے, اپنے باغ کی بڑائی بیان کر رہا ہے. اپنے باغ کی بڑائی بیان کرتے ہوئے اس نے یہ کہا کہ ایسا باغ شاید کہیں بھی نہیں ملے گا, اتنا بہترین باغ, میں سمجھتا ہوں ایسا باغ کبھی ختم ہوگا ہی نہیں. یہ میرا جو باغ ہے وہ کبھی میری زندگی میں ختم نہیں ہوگا اور کبھی قیامت قائم ہونے والی نہیں. یعنی ایک معنوں میں اس نے جو ہے تکبر کیا, استکبار کا اظہار کیا, اور خود جو ہے اپنی باغ کے تعلق سے یہ بڑی بڑی چیزیں بتانے لگا, بہت بڑی بڑی تعریفیں. تو اس وقت اس نے کہا کہ میرے بھائی اتنا تکبر صحیح نہیں ہے. اس وقت جو ہے جس نے تکبر کا اظہار کیا تو اس کے دوست نے نصیحت کی کہ میرے بھائی اتنا تکبر صحیح نہیں ہے, جو بھی نعمت ملتی ہے ہمیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ملتی ہے. اس نے اس کا انکار کیا. رات اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے باغ کو تباہ و برباد کر دیا. رات اس کا باغ جو ہے تباہ و برباد ہو جاتا ہے. اور اس کے بعد جب وہ دوسرے دن پہنچتا ہے, افسوس کے ساتھ کہتا ہے کہ میرے باغ کے ساتھ کیا ہو گیا. تو اس کا دوست کہتا ہے ولولا اذ دخلت جنتک قلت ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ, بجائے اس کے کہ تو اپنے باغ کی بے جا تعریفیں کرتا, اپنی بڑائی بیان کرتا, اس سے بہتر تھا جب تو اپنے باغ میں داخل ہو رہا تھا یہ کہتا کہ ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ, اللہ کے علاوہ کائنات میں کوئی ایسی طاقت ہی نہیں ہے جو میرے باغ کی حفاظت کر سکتی ہے. یہ بات اگر تیری زبان سے نکلتی تو شاید کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تیرے باغ کو
کسی آفت سے کسی بلا سے جو محفوظ کر لیتا. تو مفسرین اکرام میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ یہاں پر ایک نقطہ ہمیں یہ ملتا ہے کہ جب کبھی ہمیں ہمارے دوستوں میں ہمارے اندر خود کوئی اچھائی نظر آئے تو ہم کو کیا کہنا چاہیے؟ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ. بچے اچھے دکھے ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ. دوست و احباب، بیویاں، ہمارے ماں باپ، ہمارے بھائی بہنیں، اگر آپ کو کوئی بھی چیز ان کے پسند آتی ہے فوراً کیا کہنا ہے؟ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ. آپ عرب میں جا کر کے دیکھیے، سعودی عرب جو ہے، دوسرے عرب ممالک میں جا کر کے دیکھیے، آپ ان کی زبانوں پر بارہا سنیں گے آپ ان کی زبانوں پر، ان کی زبانیں بات شروع کرنے سے پہلے دعاؤں سے شروع ہوتی ہے. ماشاء اللہ، تبارک اللہ، بارک اللہ، الحمدللہ، یہی رہتا ہے ان کی زبانوں پر. کیوں؟ ان کو پتا ہے اس کی حقیقت کیا ہے، اس کی ہولناکی کیا ہے، یہ کتنی خطرناک چیزیں ان کو پتا ہے، اس چیز کا علم ہے. اسی لیے وہ لوگ جو ہے دعاؤں کا اہتمام کرتے ہیں. تو میرے بھائی